نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حسد ہوتا کیا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور کڑنا اور اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، اور بسا اوقات اس میں اس مقصد کے لیے کوشش کرنا بھی شامل ہوتا ہے، صرف تمنا نہیں بلکہ کوشش بھی شامل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ارادوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لیا کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، یعنی جس کو بھی کوئی نعمت ملتی ہے اس سے حسد ضرور ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاسد کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اس کی تعلیم بھی آپ نے دی۔ قرآن پاک میں ایک سورت اتری جس میں آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی برائی سے جبکہ اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسد کرنے سے روکا بھی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے نہ بغض رکھو، نہ حسد، نہ ترک ملاقات کرو، بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے درست نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ خفا رہے اور اس کو چھوڑ دے۔ یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے جو امت میں انتشار پیدا کرتی ہے، آپس کی اخوت کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے اور میرے فیصلے پر غصہ کرتا ہے۔ یعنی جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں نا، تو آپ جل رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، اور اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں دی، اس سے لے لے، تو یہ تو اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہونا ہے۔ تو حضرت زکریا کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے پہ غصہ ور ہے، اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اس سے وہ خوش نہیں۔ یعنی اللہ کے منصوبے اور اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے پہ وہ راضی نہیں۔ حسد کی عام طور پہ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ دنیا کی محبت ہوتی، بسا اوقات ذاتی فخر کا خیال ہوتا ہے، پھر دوسروں کو اپنا مطیع رکھنے کی خواہش ہوتی کہ جو کچھ میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں، کوئی اور سر نہیں اٹھائے۔ پھر اسی طرح اگر کسی معمولی انسان کو کوئی غیر معمولی شرف حاصل ہو جائے تو اس پہ بہت جلن کڑن ہوتی۔ مثلا آپ کے نوکر کا بچہ اگر کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے اور آپ کا اپنا بچہ نالائق رہ جائے تو اس موقع پہ پھر ایسی تکلیف ہوتی۔ پھر اسی طرح ایک ہی مقصد رکھنے والے 2 لوگوں میں سے اگر ایک کو کامیابی ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو جائے تو اس وقت حسد ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ ویسے ہی بدنیت ہوتے ہیں، بدتینت ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، ایک نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ الٹا ہی دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، بنی اسرائیل کیا چاہتے تھے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان بھی مسلمان نہ ہو، یہ کفر کرے تو پھر سب برابر ہو جائیں۔ پھر حاسد یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ مجھے نعمت دے، چھننے کی بات نہ کرے، تو پھر یہ حسد نہیں ہوتا، یہ رشک ہوتا ہے۔ اور بہترین رشک کیا ہے کہ نیک انسان کو دیکھ کر ویسی نیکی کی تمنا کرنا۔ یہ ایک سچی کہانی سنا رہی ہے کہ ایک خاندان کا بیٹا جو تھا آرمی اس نے جوائن کی، اور ان کے سرونٹ کے بیٹے نے بھی آرمی جوائن کی، اور اتفاق یہ ہوا کہ جو صاحب تھا وہ میجر تھا اور جو سرونٹ کا بیٹا تھا وہ کرنل بن گیا، اور اتفاق یہ ہوا کہ دونوں کی پوسٹنگ ایک جگہ ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنے سرونٹ کے بیٹے کو سلوٹ کروں، سر کہوں
یہ نہیں ہو سکتا. اس پر اس نے اپنا کیریئر قربان کیا, ریزائن کیا اور جاب چھوڑ دی. کس کا نقصان ہوا؟ اور اگر انسان یہ سوچے کہ سب انسان ہے نا, اللہ جسے چاہے نعمت دے, یہ تو اس کا فیصلہ ہے, میں تو ایک انسان ہوں, میری کیا حیثیت ہے, کیا ہستی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر, وہ جنت میں نہ جائے گا. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے بھی کیا ہوا, رائی کا دانہ ہی ہے نا, لیکن یہ رائی کا دانہ بھی پھر وہ خبیث دانہ ہو جاتا ہے نا, جس سے پھر ایک خبیث پودا جنم لیتا ہے اور بہت سی خرابیاں اس سے پھوٹتی ہیں. جیسے پہلے میں نے مثال دی کہ ایک برائی کا ایک بیج جو ہوتا ہے وہ آگے بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں کی بیماریاں بھی تمہاری طرف چلی آئیں گی, حسد, بغض, اور وہ مونڈ دینے والی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہیں, بلکہ وہ دین کی صفائی کر دینے والی. حسد اور بغض ایسی بیماریاں ہیں جس سے دین کا صفایا ہو جاتا ہے. ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے گلے میں گھس جائیں, اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان انسان کے اندر پائی جانے والی مال کی ہرس اس کے دین کا کرتی ہے یا حسد کرتی ہے. یعنی کسی انسان کے اندر جو حسد ہوتا ہے وہ اس کے دین میں اتنا بڑا نقصان کر دیتا ہے جتنا 2 بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے گلے میں گھس کے نہیں کرتے. بھیڑیا بھیڑ کو کھا جاتا ہے نا, تو اگر بھوکا ہو اور ایک نہیں 2 ہو گلے میں چھوڑ دیں تو شاید ہی کسی کو چھوڑیں. فرمایا اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا کسی انسان کے دل میں حسد ہو تو اس سے اس کے اپنے دین کا نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک چین شروع ہو جاتی ہے نا برائیوں کی. آپ کسی سے جل رہے ہیں, حسد کریں, آپ کو اس کی کوئی نیکی اچھی نہیں لگتی, اب آپ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کی کوئی برائی دیکھو, ویسے نظر نہیں آ رہی, پھر آپ چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں کون سی برائی ہے, پھر پرتاؤ کھول کھول کے نیچے سے کوئی نکال کے لاتے, یہ ہے برائی اس میں. پھر اس کو اپنے دل تک نہیں رکھتے, پھر آپ ہر ایک میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں فلاں کے اندر یہ برائی, تمہیں پتا فلاں ایسا برا ہے, پھر اس کی خوب تشہیر کرتے ہیں اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اور اس طرح کسی کی غیبت کرنے سے اپنے اعمال کی صفائی ہو جاتی, تباہی ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے والا, چغلی کرنے والا, کہانت کرنے والا مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں, یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. حسد جو ہے وہ انسان کی بخشش کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے. مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن میں سوائے مشرکین کے ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے, لیکن جن 2 آدمیوں کے درمیان کینہ ہوتا ہے ان کی مغفرت نہیں کرتا. فرماتا ہے ان دونوں کو ابھی مغفرت سے چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ دونوں ملاپ کر لیں. یعنی نیک اعمال کی قبولیت میں بھی رکاوٹ پڑ جاتی اس حسد اور بغض کی وجہ سے. اور حسد منافقت کی علامت بھی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ المؤمن یغبط والمنافق یحسد, مومن رشک کرتا ہے, منافق حسد کرتا ہے. علاج کیا ہے اس کا؟ پہلی بات تو یہ کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا شروع کر دے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب, ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب, تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے, تم سے ہو سکے کہ صبح و شام اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کرو. یعنی اس کی اصلاح تو بہت ضروری ہے, نکالنا تو پڑے گا. اب دعا کے علاوہ پھر اور کیا کرنا ہوگا؟ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے, کس سے حسد ہے آپ کو؟ کون برداشت نہیں ہوتا؟ کیسے نکالیں گے اس کو؟ کیا کریں گے؟ اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنی طرف کریں. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ, اللہ سے اس کا فضل مانگو. اپنی نعمتوں پر نظر رکھی جائے, اس کو تحفہ دیا جائے. جس سے حسد ہے اس کے اندر ظاہر ہے جو نعمت ہے یا خوبی ہے اس کی وجہ سے آپ حسد کریں تو اس کو خوب تذکرہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے ایکسپٹ کر لیں کہ یہ تو ہے, یعنی اس کو ایکسپٹ کریں اور اس کا خوب ذکر کریں, ان کی اس خوبی کو ریکگنائز کر لیں. عموماً جو سوکن ہوتی ہے اس سے حسد بہت ہوتا ہے نا. اب اللہ کا ایک فیصلہ ہو گیا, اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ بدل تو نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ اگر انسان
اپنے آپ کو تعمیری کاموں میں لگا لے، اور جو نعمت دوسرے کے پاس ہے اس پہ جلنے کی اور اس کے ختم ہونے کی تمنا کی بجائے اپنی کوشش شروع کر دے، اور اس انرجی کو جو اس نیگیٹو کام میں لگا رہا ہے پازیٹو کام میں لگا کے اس مقام تک خود پہنچے اگر اس کے بس میں ہے۔ یا یہ کہ ایک شخص نے جو کمال حاصل کیا ہے، آپ کے پاس اگر یہ ہمت نہیں کہ وہ حاصل کریں تو آپ کسی اور چیز میں کمال حاصل کر لیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنی نعمتوں پہ نظر رکھیں، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے اور ان کو استعمال کریں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری سعد بن مالک تشریف لائے، جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں دونوں جوتیاں لیے تھے، شاید نماز پڑھنے آ رہے تھے۔ دوسرے دن آپ نے پھر اسی طرح فرمایا ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا ہے، دیکھا تو پھر وہی ہے۔ تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا ایک جنتی تمہارے سامنے آنے والا ہے، تیسرے دن بھی وہی شخص تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر تشریف لے گئے تو عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ کن کے؟ وہ جنتی آدمی کے، اور کہا کہ میں 3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس کو اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر 3 دن ان کے گھر ٹھہرے رہے، ان کے حالات اور عبادات پہ غور کرتے رہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، یعنی کتنی عبادت کرتے ہیں، رات کو کتنا جاگتے ہیں، اور کیا کیا نیکیاں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے انہیں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ نیند کھلتی اور کروٹ بدلتے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے، اور آخر شب میں مسجد میں داخل ہو کر 12 رکعت نماز پڑھتے، یعنی تہجد، نہ بہت لمبی رکعتیں ہوتی نہ چھوٹی ہوتی۔ 2 رکعت پڑھ کر تشہد کے بعد یہ 3 دعائیں پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور دوسرا ہے اللہم اکفنا ہمنا من امر آخرتنا و دنیانا۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ ہمارے دنیا کے غم کو آخرت کا غم بنا دے۔ اور پھر تیسری دعا اللہم انا نسألک من الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی مانگتے ہیں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ جب 3 راتیں گزر گئی تو سعد بن مالک سے کہا کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن تک جنتی قرار دیا، میں نے چاہا کہ آپ کے پاس ٹھہر کر آپ کے اعمال کو دیکھوں اور آپ کی اقتداء کروں، یعنی آپ جیسا کام کروں، لیکن ان 3 دنوں میں کوئی زیادہ کام کرتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، کہ مجھے کوئی ایسی انیوژل چیز نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے میں سمجھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے تو بس یہی عمل ہے جو تم نے مجھ میں دیکھے ہیں۔ جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو مجھے بلا کر یہ فرمایا میرے عمل یہی ہیں جن کو تم نے دیکھ لیا، لیکن اس کے ساتھ 2 باتیں اور بھی ہیں۔ نمبر 1، میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں رکھتا، کسی کے لیے دل میں میل نہیں رکھتا، اور نمبر 2، نہ کسی کی بھلائی پہ جو اللہ نے اسے دی اس سے حسد کرتا ہوں، میں کسی سے حسد نہیں رکھتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں ایسی ہی چیز ہے جس سے آپ اس درجے پہ پہنچے ہیں، کہ اپنے دل کو صاف رکھو، اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہوئی بھی ہے تھوڑی بہت تو بھلا دو اس کو، اور دوسری بات یہ کہ کسی کے پاس نعمت ہے تو ٹھیک ہے اللہ اس کو نصیب کرے اور آپ اپنا کام کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا۔ لوگوں نے کہا سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ مخموم القلب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہر پرہیزگار صاف ستھرا جس میں گناہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، کینہ اور حسد نہ ہو۔ مخموم القلب یعنی دل کی صفائی، اور وہ کیا ہے؟ کینے، حسد، بغض، ان چیزوں سے پاک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فلاح کو پہنچ گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو صاف کر لیا، اور اس کی زبان سچی ہے اور نفس کو مطمئن بنا لیا اور اپنی طبیعت کو حسن خلق میں ڈھال لیا، یعنی اچھا اخلاق اختیار کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دل کا صاف ہونا اہل جنت کی خوبی ہے، کیونکہ جنت میں لوگ قدم نہ دھر سکیں گے جب تک دل پوری طرح صاف نہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ویسے بہت نیک ہے لیکن دل میں کچھ لے کے مر گیا تو قیامت کے دن جنت میں داخلے سے پہلے ایک پل پہ روکا جائے گا، وہاں اس کے دل کو دھویا جائے گا اور پھر اندر بھجوایا جائے گا۔
اور وہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے معاملات بھی چکائیں گے، کیونکہ جنت میں تو امن ہی امن ہے نا. اگر رائی کے دانے برابر بھی کوئی حسد لے کے اندر چلا گیا تو پھر جنت بھی بدل جائے گی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جنت کی اصل خوشی یہی ہے کہ وہاں سب میں ایسی محبت ہوگی، کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا اور کوئی کسی کے لیے کوئی بری فیلنگ نہیں رکھے گا. اور اصل جنت یہی ہوتی کہ جہاں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہوں. دنیا میں بھی وہ جگہ، وہ گھر، وہ لوگ جنت کے نمونے میں رہتے ہیں جو ایسے دل رکھتے ہیں. صحابہ کرام کس طرح دل کھول کے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تعاونوا علی البر والتقوی. یہی چیزیں تھی جنہوں نے انہیں دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی وہ ان کے درجات بڑے ہوں گے، اور یہی چیز اسلام کی قوت کا سبب بنی. آج ہماری، آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایاکم والشح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سب شح کی بیماری سے بچو. شح کیا؟ تنگ دلی، دل کا چھوٹا ہونا، دل کی گھٹن. کیونکہ تم سے پہلی قوموں میں شح آیا تھا جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئی تھی. دل کا تنگ ہونا، دل چھوٹا ہونا، صرف خیر اور بھلائی کو اپنے تک رکھنا اور اسے آگے نہ پہنچانا اور دوسرے سے شیئر نہ کرنا، بے نیاز، بے پرواہ، بے حس، یہ کوئی مسلمان کی شان نہیں ہوتی. ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش الہی کے سائے میں دیکھا، خواب میں دیکھا ہوگا. تو اس شخص کے مرتبے کو دیکھ کے ان کے اندر رشک پیدا ہوا کہ اتنا بڑا مرتبہ اسے کیسے ملا، مجھے ملتا تو اچھا ہوتا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس شخص کا نام پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نام سے کیا غرض، اس کے کام بتاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ عرش کے سائے تلے. یہ شخص 3 کام کیا کرتا تھا. ایک یہ کہ لوگوں پر اللہ کے انعام کو دیکھ کے حسد نہیں کرتا تھا، کسی کی بھی خوبی، بھلائی، نعمت دیکھ کر خوش ہوتا تھا. نمبر 2، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. اور نمبر 3، لوگوں کی چغلی ایک دوسرے سے نہیں کرتا تھا، یعنی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر نہیں لگاتا تھا. تو جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں، جن کے اندر یہ اخلاق ہوں، اور اللہ کرے کہ ہم سب کے ایسے ہی اخلاق ہوں، وہ لوگ دنیا میں بھی بہت مطمئن اور خوشحال رہتے ہیں. یاد رکھیں، خوشحالی مال و دولت سے اور اچھے لباس سے نہیں آتی. خوشحالی دلوں کی زینت اور دلوں کی رونق سے آتی ہے. اور دلوں کی خوبصورتی اسی وقت ہو سکتی ہے جب کسی اور کے لیے برا نہ سوچا جائے. اور اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں، یہ ابھی پیچھے چونکہ قتل و غارت کی بھی بات ہم نے پڑھی، اور آگے بھی اب ڈکیتی کی سزا کے بارے میں آپ پڑھنے لگے ہیں. ان سب چیزوں کے پیچھے جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی تنگ دلی، حسد، اور ہر نیکی اور خیر اپنے لیے چاہنا. ہمیں سنت میں کیا سکھایا گیا ہے کہ جب آپ کسی کی نعمت دیکھیں اور جس سے آپ کو محسوس ہو کہ اللہ نے اسے کسی چیز سے نوازا ہے، مثلا آپ سنتے ہیں کہ کسی کو کوئی پروفٹ ہوا ہے، کسی کی شادی ہو گئی ہے، کسی کا رشتہ ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ابھی آپ کا نہیں ہوا، یا آپ کے بچوں کا نہیں ہوا، یا آپ کو اس بزنس میں اتنا پروفٹ نہیں ہوا، تو بجائے اس کے کہ حسد کریں یا کچھ، اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ لک، اللہ تمہیں اس میں برکت دے. تو اس سے بھی آپ کے اندر کے جو وہ جلن ہے وہ کم ہو جائے گی. یعنی فوراً دوسرے کو دعا دی جائے. یہ کہتے ہیں کہ چائنیز ایک فزیولوجسٹ ہوتا ہے نا جو جسم کے اعضاء سے متعلق علم رکھتا ہے، تو ایک چائنیز فزیولوجسٹ کی ریسرچ ہے کہ انسان کی زبان کی حرکت اس کے دل پر اثر کرتی. یعنی جو کچھ انسان بولتا ہے اس کا اثر اس کے ہارٹ پر پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے کسی کو کوئی نعمت پاتے ہوئے دیکھا تو آپ کے اندر جلن ہو رہی ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں بارک اللہ لک، اللہ تمہیں برکت دے. آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کا دھواں نکل جائے گا، وہ کم ہو جائے گا، وہ آپ کے اپنے اندر ایک پیس لائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں، اور یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اس وقت ہم سوچتے ہیں شاید بیٹھ کے کوئی تسبیح پڑھنا ذکر ہے. یہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے کہ آپ نے کسی کی نعمت دیکھی اور اس کو دعا دی. یہ جو مبارک کا تصور ہے نا، یہ بارک اللہ لکا صحیح ہے. ہم کہتے ہیں نا آپ کو مبارک ہو، لیکن مشکل یہ نا ہم نے اس کو کانگریچولیشن سے بدل دیا، تو وہ پھر انگریزی کے لفظ سے تو وہ مزہ نہیں آئے گا نا.
جو بارک اللہ لک سے آئے گا، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے اور علاج بھی ہے حسد کا. اور آپ دیکھیں جسمانی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے نا وہ ہارٹ اٹیکس اور اس طرح کی چیزوں کا. اگر کوئی ہم سے حسد کرے تو ہم کیا کریں؟ ایک تو یہی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ کی پناہ طلب کی جائے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان اللہ پہ توکل اور یقین رکھے کہ اگر وہ مجھے نقصان نہیں دیتا تو کسی کے حسد سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی نے حسد کیا اور کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے آپ بیمار پڑ گئے، بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے نا، یعنی جب نظر بد کسی کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو بلکہ الٹا جلے تو نظر بد ہو جاتی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ طبیعت ناساز ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ دعا پڑھ کر آپ پہ دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک. ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس بیماری سے جو آپ کو پہنچی ہے اور ہر حاسد کی برائی اور نظر بد سے، اللہ آپ کو شفا دے. یعنی بعض بیماریاں دوسروں کے حسد کا سبب بھی ہو سکتی ہیں. بعض اوقات آپ سوچتے ہیں نا کہ بے وجہ دل اداس ہے، معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ نظر بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ حاسد جب یہ دیکھتا ہے کہ یعنی وہ بری نظر سے دیکھتا ہے نا، خوش نہیں ہوتا، اور وہ جلتا ہے اور کڑتا ہے، اور وہ جس قسم کی ریز آتی ہے اس طرح کا پھر آپ کے جسم پہ اثر پڑتا ہے. ایک بچی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس کا رنگ پیلا تھا، یہ زرد تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر نظر کا دم پڑھو کیونکہ اسے نظر لگی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ کر، دعا پڑھ کر، دم کر کے، اور پھر اگر آپ اپنی روٹین بنا لیں نا، رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پہ معوذتین پڑھ کے پھونک مار کے اپنے چہرے اور پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ روز کا روز دم آپ کا اتار کرتا رہے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے. اگر کوئی حسد کر رہا ہے اور اس حسد میں نقصان دے رہا ہے یا باتیں سنا رہا ہے آپ کو، یا اذیت دے رہا ہے، ٹارچر دے رہا ہے، تانے دے رہا ہے، یا غیبت کر رہا ہے، یا آپ کو بدنام کر رہا ہے، کیونکہ کئی پھر اس کے سلسلے چل پڑتے ہیں نا، تو ایسے صورت میں صبر. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا مطلب ہے؟ اہل کتاب کے اکثر لوگ حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود محض بغض و عناد اور حسد کی وجہ سے تمہیں ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں، پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. عربی میں ایک شعر ہے، اصبر علی کید الحسود فإن صبرک قاتلہ. تم حسد کرنے والے کی سازشوں اور چالوں پر صبر کرو کیونکہ تمہارا صبر ہی اس کو قتل کر دینے والا ہے. تمہارا صبر ہی اس کا جواب ہے. کیونکہ اس سے اور بھڑکتا ہے نا، وہ یہ جواب بھی نہیں دیتا، اور آپ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نقصان تو جب ہی ہوگا جب اللہ چاہے گا، کسی کے کچھ کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا. تو یہ جو صبر ہے یہ حاسد کا علاج ہے. انما بے شک جزاء الذین، جزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ جو لڑتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی. یحاربون کا لفظ حرب سے ہے. حرب کہتے ہیں جنگ کرنا، لڑائی میں کسی کا مال چھیننا. اور یہاں یحاربون کا لفظ استعمال ہوا ہے گویا دوسرے پر حملہ آور ہونا. محاربین کون ہوتے ہیں؟ وہ حملہ آور ہونے والے جو مسلح ہوں، اسلحہ اٹھائے ہوئے ہوں، مثلاً تلوار یا بندوق وغیرہ. نمبر 2، آبادی سے باہر راستے میں یا صحرا میں ڈاکہ زنی کریں.
نمبر 3، برملا حملہ آور ہو کر لوٹ مار کرے، یعنی حرابہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مسلح ہونا، یعنی محارب وہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ سے کسی کو مار کے مال چھین رہا ہے، وہ نہیں، اسلحے کے ساتھ چھیننے والا۔ نمبر 2، آبادی سے باہر کسی راستے میں جیسے بسیں روک کے یا کسی صحرا وغیرہ میں ڈاکہ زنی کرے، یعنی قافلے کو لوٹ لے، مسافروں کو لوٹ لے کوئی شخص، یا یہ کہ برملا شہروں کے اندر کسی دکان میں گھر میں گھس کر لوٹ مار کرنا، اس کو ڈکیتی بولتے ہیں۔ اس آیت میں بنیادی طور پر ڈکیتی کا قانون بتایا گیا ہے۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ انسانوں کو لوٹنا، بلکہ سرکاری املاک وغیرہ ان کا نقصان، کیونکہ وہ بھی لوگوں کی ایک مجموعی پراپرٹی ہے، جیسے بجلی کے تار، ٹیلی فون، پانی وغیرہ، ان چیزوں کو نقصان پہنچانا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ دہشت گردی کرنا۔ تو ایسے دہشت گردوں کی سزا کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی صرف ڈکیتی ہی نہیں، لوٹ مار بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، فساد بھی ہے، دین کو نقصان دینا بھی ہے، کیونکہ یحاربون اللہ و رسولہ ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا صلیب چڑھائے جائیں، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، اپوزٹ ڈائریکشن سے، خلاف سے یعنی مثلا دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، او یا ینفوا من الارض، وہ زمین سے نکال دیے جائیں۔ ینفع کا روٹ نون فے یہ ہے نفی کرنا، دھتکارا ہوا ہونا، ہوا کا خاک اڑانا، دور ہونا، یعنی جلا وطن کر دیے جائیں۔ اب یہ بہت ساری سزائیں بیک وقت بیان ہوئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری سزائیں اکٹھی دی جائیں گی یا کوئی ایک دی جائے گی یا دو دی جائیں گی؟ تو اس میں بنیادی طریقہ یہ ہے کہ یہ جج کے اپنے ڈسکریشن پر ہے کہ معاملے کی نوعیت اور جرم کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے چاہے فیصلہ کرے۔ یعنی یہاں 4 قسم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں جو جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے ہوں گی۔ اسی لیے بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر مجرم نے قتل تو کر دیا ہو مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو تو صرف قتل کی سزا دی جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، جو نمبر 1 سزا ہے، یقتلوا۔ اور اگر قتل بھی کیا ہو اور مال بھی لوٹ لیا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یصلبوا، سولی چڑھا دیا جائے۔ اور اگر صرف مال چھینا ہو اور قتل نہ کیا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹے جائیں۔ اور اگر قتل بھی نہ کیا ہو اور مال بھی چھیننے کی نوبت نہ آئی ہو، اس سے پہلے ہی گرفتار ہو جائے ایسا شخص، تو پھر جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے اس کو، یعنی مارا نہ جائے، نہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں بلکہ جلا وطن ہو۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی سزا دنیا میں ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں کیوں کہا گیا، دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کیوں نہیں کاٹنے کو کہا گیا؟ بات یہ ہے کہ اس طرح اس کا بیلنس قائم رہتا ہے۔ اگر دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ہو تو ایک طرح سے جسم میں، باڈی میں بیلنس قائم رہتا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ جیسے ایک ہی طرف کا اگر سب کچھ کٹ جائے تو وہ پوری سائڈ جو ہے ایک طرح سے پیرالائز ہونے کا خطرہ ہے، اور مکمل طور پر اپاہج بھی ایسا شخص ہو جائے گا اور دوسروں پہ بوجھ بن جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، ایسے لوگوں کی دنیا میں یہ رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔